ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہر چیز بدل سکتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی ہم لا سکتے ہیں، ہر چیز کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کو جو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ویسا ہی ہے جیسے نازل ہوا۔ اس کا ایک زبر نہیں بدلا جا سکتا، اس کا ایک زیر نہیں بدلا جا سکتا۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا ایک نقطہ نہیں کم کر سکتی، کیونکہ اس کو جو نازل کرنے والا اللہ ہے، اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دنیا کے کلام بدلے جا سکتے ہیں، دنیا کی کتابیں بدلی جا سکتی ہیں، دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دشمن چاہے تو دنیا کی لکھی ہوئی کتابوں کو چینج کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کلام کو اتارا ہے اور اللہ نے ہی اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطے کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم ہیں، نہ جانے کتنے دشمنان اسلام تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جب پڑھا تو پہلے اس کے خلاف کتابیں لکھیں، لیکن جب اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کی تائید میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کتنے غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ترجمے کو لکھا ہے، کتنے دشمنان اسلام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے خلاف پہلے کتابیں لکھی، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ ارے نہیں، میں جو سمجھ رہا تھا یہ تو غلط تھا، حقیقت میں تو اللہ کا کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور انہوں نے توبہ کی اور پھر قرآن مجید کی تفسیریں انہوں نے لکھی، قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے لکھے۔ اب وہ پوری دنیا کے اندر قرآن کی دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ حال ہی میں لکھنؤ کے اندر رہنے والا ایک شخص جو کہ ملعون ہے، جو کہ کمینہ ہے، جو کہ نالائق ہے، جو وقف کی زمینیں کھانے والا ہے، خود جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، شیعہ ہے، خود اس کے فرقے کے لوگوں نے اس کو مرتد قرار دیا ہے۔ اس نے 26 آیتوں کو قرآن مجید سے ہٹانے کی بات کہی تھی۔ پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے، اور جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، شیعہ فرقہ، خود شیعہ فرقے کے لوگ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، اور خود شیعہ فرقے نے اس شخص کو، آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، میں تو اس کا نام لینا بھی اپنی زبان پر بالکل اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسے شخص کا نام میں اپنی زبان پر لاؤں، خود اس کے فرقے کے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے اور اس کو مرتد قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سے اس شخص نے قرآن مجید سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کہی ہے، پوری دنیا کے اندر کیا شیعہ، کیا سنی، بریلوی، دیوبندی، جتنے فرقے کے مسلمان ہیں، سارے فرقے والے ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ اور ایک بات جو کہی جاتی تھی، یہ کہی جاتی تھی کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، شیعوں کا قرآن الگ ہے، شیعوں کا قرآن سنی مسلمانوں سے الگ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، شیعہ حضرات، سارے شیعہ حضرات، شیعوں میں جتنے بھی فرقے ہوتے ہیں، سب متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ قرآن چاہے شیعوں کا ہو چاہے سنیوں کا ہو، پوری دنیا کے اندر قرآن ایک ہی ہے۔ تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ لوگ جو یہ شوشہ چھوڑتے تھے، جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو قرآن بھی الگ الگ ہے ان لوگوں کا، میرے بھائی قرآن الگ نہیں ہے، مسلمانوں کا قرآن ایک ہی ہے۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب مل کر اس لکھنؤ کے رہنے والے ملعون اور مرتد شخص کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، اس کے بائیکاٹ کی مانگ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی ہے، بدلنا تو بہت دور، اس کا ایک زبر زیر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جس پر ہمیں غور کرنے کی اور ہمیں توجہ
دلانے کی ضرورت ہے اور ہمیں توجہ اس طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے کسان تحریک چل رہی ہے اور کسان تحریک کے ذریعے جو عوام کے مسائل ہیں وہ ابھر کر پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں، اور حکومت کس طرح سے ناکام ہوئی ہے، مہنگائی بڑھی ہے اور عوام پریشان ہے، ساری جو چیزیں ہیں جو سرکاری تھیں وہ اب پرائیویٹ ہو چکی ہیں، عوام کے اوپر کتنا بوجھ آ چکا ہے، جابس نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس، ایجوکیشن میں غریب آدمی بالکل پچھڑ چکا ہے، اور جتنے بھی عوام کے مسائل تھے کسان تحریک کے ذریعے یہ ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور ہر ایک کی توجہ ادھر ہی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، سرکار ناکام ہے، ارے بھائی یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو کسان تحریک کے ذریعے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے۔ اب جو یہ ضروری مسائل ہیں ان سے دھیان بھٹکانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیشہ کی طرح انہی مدعوں کو لایا جاتا ہے، ہندو مسلمان، مندر مسجد اور مذہبی چیزیں، مندر بناؤ ہے نا، اور ہندو مسلمان کے بیچ نفرت پیدا کرو، تاکہ جو ضروری مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں ان سے دھیان بھٹکے، اور پھر انڈیا کی عوام، ہندوستان کی عوام اسی میں لگ جائے کہ مسلمان کے ہندو، کیا مندر کیا مسجد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک مہاشے نے نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اسلام مٹا دیں گی، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کی پاور ملے اور پھر اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیں، کیونکہ اسلام کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ان کی بات نہیں چلی، کیونکہ اب انڈیا کی جو عوام ہے وہ سمجھدار ہو چکی ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ عوام کا جو دھیان اب اس طرف لگ چکا ہے کہ دیکھو سرکار کس طرح سے ناکام ہے، اور کسان تحریک کو جو زبردست کامیابی ملی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کے ایشو ابھارے جاتے ہیں تاکہ عوام کا دھیان ان مسائل سے ہٹ کر اس میں لگ جائے، مذہبی چیزوں میں لگ جائے۔ تو وہ کام ناکام ہو گیا، وہ پریس کانفرنس ناکام ہو گئی۔ اب یہ لکھنؤ کا جو شخص ہے جس نے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کہی ہے، اس کے ذریعے ایک شگوفہ چھوڑا گیا، اس لیے تاکہ مسلمان جذبات میں آئیں، مسلمان جوش میں آ جائیں اور کچھ ایسا قدم اٹھائیں جس سے جو ہے نا وہ سرکاری جو کسان تحریک کے ذریعے جو سرکاری ایشو اور جو عوامی جو مسائل ہیں جو ابھر کر سامنے آئے ہیں ان سے توجہ ہٹے اور سب کی توجہ مسلمان، ہندو، مندر مسجد کی طرف لگ جائے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک سازش ہوتی ہے تاکہ الیکشن کا فائدہ اٹھایا جائے، حکومت اپنی کامیابی دکھا سکے۔ اسی لیے میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اور جو قرآن پر نکتہ چینی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نیست و نابود کرتا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر پھر مرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سمجھداری کا ثبوت دیں اور کوئی بھی جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے سامنے والے کو موقع ملے، اور جو عوامی مسائل ہیں جو کسان تحریک کے ذریعے ابھر کر سامنے آئے ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹ کر ادھر لگ جائے۔ سمجھداری کے ساتھ اپنی آواز ہم بلند کریں، اور یہ جو ملعون اور مرتد اور وقف خور جو شخص ہے جس کو خود اس کے فرقے والوں نے اس کو مرتد قرار دیا ہے، اس کے خلاف قانونی اعتبار سے جتنا ہو سکے ہم کارروائی کریں اور آواز بلند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔